ہمارا جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جدھر سارے پاکستان کے ٹاپ ادارے جو بھی یہ کرونا کے ساتھ اور جو صحت کے شعبے کے ساتھ انوالوڈ ہیں اور ایڈمنسٹریشن کے، وہ ہر روز بیٹھ کے اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ پورا ڈیٹا سارے پاکستان سے لے کے وہ اینالائز کرتے ہیں کہ کتنی بیماریاں ہوئیں، ہسپتال میں کتنا پریشر ہے، اور کرونا کی پروجیکشن کیا تھی اور آج کیا ہے. تو یہ ہر روز یہ مسلسل یہ انالیسز ہو رہا ہوتا ہے، جائزہ لیا جا رہا ہوتا ہے. اور اس کے مطابق جو میں آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ اس کے مطابق آج نہیں 25 اپریل تک ہم اندازہ یہ تھا کہ 50,000 کرونا کے مریض ہوں گے پاکستان میں، اور آج جو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ 12 سے 15,000 تک کرونا کے مریض ہوں گے. جو کیلکولیشن پہلے تھی 50,000 ہونے تھے، آج جو ہم سارے اسیس کر رہے ہیں جتنے بھی کرونا کے کیسز آ رہے ہیں، تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ 12 اور 15,000 کے بیچ میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ہسپتالوں کے اندر فیسلٹیز ہیں وہ اتنی ہیں کہ ان 12 سے 15,000 میں جن کو انٹینسو کیئر کی ضرورت ہے، جن کی طبیعت اتنی خراب ہو جائے گی کہ ان کو انٹینسو کیئر ہاسپٹل کی جو وہ فیسلٹیز چاہیے ہوں گی جو انٹینسو کیئر میں ہیں، مثلاً وینٹیلیٹر اور آکسیجن. تو اب تک ہمارے پاس جتنے مریض آ رہے ہیں اور جو ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں، انشاءاللہ اس ریٹ کے اوپر ابھی اس مہینے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہمارے پاس وہ فیسلٹیز ہیں ہمارے ہاسپٹلز میں. جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں کرونا کے کیسز بڑھیں گے. آپ جس طرح ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کیسز بڑھ رہے ہیں، کئی سلو ڈاؤن ہو بھی رہے ہیں پھر بھی بڑھ رہے ہیں کیسز. تو ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں جو مشکل پڑے گی وہ پڑے گی مئی کے 15 سے لے کے مئی کے 20 یا 25 تاریخ تک. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹلز کے اوپر پریشر زیادہ پڑے گا. جو پریشر 25 اپریل میں پڑنا تھا وہ اب چلا گیا آگے 15 اور 20 مئی تک، اور اس تک ہم پوری تیاری کر رہے ہیں. ہماری NDA میں دنیا سے ابھی بھی ہر روز کانٹیکٹ پہ ہیں، وینٹیلیٹرز کے اوپر جو بھی چیزیں ہمیں ضرورت ہے اس کے اوپر تیاری پوری کر رہے ہیں. لیکن میں ابھی بھی آپ کو کہوں کہ اگر ہم زیادہ احتیاط کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اور آگے چلا جائے. یعنی جس طرح ہم 25 اپریل کو سمجھ رہے تھے، یہ چلا گیا 10 سے 20 مئی تک. اور اگر ہم، جو میں ابھی بعد میں آپ سے بات کروں گا، اگر ہم نے احتیاط کر لی تو یہ اور بھی آگے جا سکتا ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ آج ہم اس خوش قسمت کنڈیشن میں اس لیے ہیں، اور خوش قسمت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا میں اور ملکوں کا حال دیکھیں اس وقت کہ کس طرح 1000 800 دن میں لوگ مر رہے ہیں وہاں. تو اس کے مقابلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جب موازنہ کیا جائے تو ہمارے حالات بہت بہتر ہیں. کہ ہم نے آہستہ آہستہ فیصلہ کیا کہ ہم اب جو لاک ڈاؤن کی کنڈیشنز کم کرنے لگے ہیں، جس میں سب سے بڑا جو سیکٹر ہے کنسٹرکشن کا، ہم نے فیصلہ کیا کہ کنسٹرکشن کا سیکٹر ہم کھولنے لگے ہیں. تو وہ کیوں کھولنے لگے یہ میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں، لیکن میں یہ بات پھر سے دہراؤں گا کیونکہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ کیوں قدم اٹھا رہے ہیں. دیکھیں، ہمارے جیسے ملک پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ساؤتھ افریقہ جیسے جگہ جدھر کچی بستیاں ہیں، جدھر غریبوں کی بستیاں ہیں، جدھر کچی آبادیاں ہیں، جدھر شینٹی ٹاؤنز جن کو کہتے ہیں، فلپینز ہے، یہ سارے ملکوں کے اندر جو کنڈیشنز ہیں، جو حالات ہیں، وہ مغرب سے مختلف ہیں. مثلا یورپ اور اگر امریکہ کا آپ دیکھیں تو ان سے ہمارے مختلف حالات ہیں. ہمارے کچی آبادیوں کے اندر، ہمارے غریبوں کے محلوں کے اندر لوگ جڑ کے رہتے ہیں. ایک کمرے میں 6 سے 5 سے 8 لوگ بھی رہتے ہیں. اور وہاں کئی بدقسمتی سے پاکستان میں
کچی آبادیوں میں یہ حالات ہیں کہ پانی نہیں ملتا اتنا. تو ہم جب ایک قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کریں گے تو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جب ہم لاک ڈاؤن کریں گے تو ہماری نظر میں ہونا چاہیے کہ یہ جو غریبوں کی آبادیوں میں لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر اس کے کیا اثرات آئیں گے. مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ یہ کرونا کا نہیں ہے اس وقت. میں ایز پرائم منسٹر پاکستان یہ کہتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہمارا کمزور طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، اس کے کیا حالات ہیں. اور مجھے خطرہ ہے اس کا، کیونکہ میں سیدھی بات کرتا ہوں. آپ اگر امریکہ میں دیکھیں، انگلینڈ میں جدھر میں نے بہت ٹائم گزارا ہوا ہے، وہاں کا جو مزدور ہے وہ زیادہ تر تقریباً 100% رجسٹرڈ ہے. ہوگا 2-3% نا رجسٹرڈ، لیکن وہ رجسٹرڈ ہے. اور آج اگر امریکہ میں یا انگلینڈ میں دیکھ لیں، کینیڈا میں دیکھ لیں، وہ کیا کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے وہ بے روزگار ہو رہے ہیں ان کو ڈائریکٹلی پیسے جا رہے ہیں. ان امپلائمنٹ بینیفٹس ہیں وہاں، ان کے بینکوں کے اندر پیسے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس لسٹ ہے ان کی مزدوروں کی. تو جو بھی مزدور اپلائی کرتا ہے کہ جی میں بے روزگار ہو گیا ہوں، وہ پھر گورنمنٹ اس کو پیسے دے رہی ہے، ان کے پاس ریکارڈ ہے. ہمارے 75 سے 80% جو مریض ہے وہ انفارمل سیکٹر میں ہے، اس کی ہمارے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. تو جب یہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کیسے اس کی مدد کرے؟ ہمیں کیسے پتہ ہے کہ ہم ان کے کیسے مدد کریں؟ تو اس لیے ہمارے ملک میں یہ بڑا مشکل ہے جب ایک دہاڑی دار جا کے گھر بیٹھ جاتا ہے، روزگار جب ختم ہوتا ہے، اس کے بیوی بچے اس کی دہاڑی کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کھانا پینا ان کا بندوبست کرتا ہے. ہو سکتا ہے وہ 1 ہفتہ 2 ہفتے بیچارے اپنے ساری جو بھی بچایا ہوا ہے ان کو وہ خرچ کر دیں. تو آخر میں ان کے پاس کیا چوائس ہے؟ یا تو سوشل سیکیورٹی سسٹم ہی نہیں ہے. یہ جو مغرب ہے وہاں تو پورا ویلفیئر سٹیٹس ہیں، یورپ جو ہے ادھر تو سوشل سیکیورٹی ہے، یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. اس لیے جب ہم فیصلہ کرتے ہیں ہمارے حالات مختلف ہیں، اور اس لیے ہمیں یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ ہم فیصلہ اس لیے کھولنے کا کیا، میں نے اور میرے کیبنٹ ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پہنچ ہی نہیں سکتے اتنے زیادہ. ہم نے احساس پروگرام کیا، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے. 12,000 روپے جو ہم 1,20,00,000 خاندانوں کو پہنچا رہے ہیں، یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں اتنا بڑا پروگرام. اور وہ بھی میرٹ کے اوپر، یعنی کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں ہے اس میں. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں اتنے زیادہ جو لوگ ہیں جو اس سے نیٹ سے باہر ہیں، ان تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. اور ہمیں ڈر یہ ہے کہ جب تک ہم وہاں پہنچیں لوگ بھوک سے سڑکوں پہ آ جائیں گے. اور اگر لوگ بھوک سے سڑکوں پہ آ جائیں گے تو سارا لاک ڈاؤن کا مقصد ہی فیل ہو جائے گا، کیونکہ لاک ڈاؤن کا تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں فاصلے رہیں. تو اس لیے ہم نے کنسٹرکشن کا شروع کیا. ہم نے کہا کہ جو بھی جس کے پاس پیسہ ہے، چاہے وہ فارمل اکانومی ہے، انفارمل اکانومی ہے، ڈکلیئرڈ ہے یا نہیں ڈکلیئرڈ، ہم نے ساروں کو دعوت دی آپ اس میں آ جائیں. اب اس پہ میں دیکھ رہا تھا لوگوں نے شور مچایا، جی دیکھیں یہ کیا ہوا، آپ نے پھر سے ایک ایمنسٹی اسکیم دے دی. یہ ایمنسٹی کی بات نہیں ہے. میں آپ کو سیدھی بتا رہا ہوں کہ امریکہ کا 30 کروڑ ان کی عوام ہے، اور انہوں نے $2,000 ارب کا سٹیمولس پیکج دیا. پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا سارا سٹیمولس پیکج ہے $8 ارب. اب ہمارے پاس تو وہ وسائل نہیں ہیں جو امریکہ کے پاس ہے، یا جو جرمنی کے پاس ہے، یا جاپان کے پاس ہے، اٹلی کے پاس ہے. لہٰذا ہم نے تو جو بھی پاکستانیوں کا پیسہ ہے اس ساروں کو اندر کھینچنا ہے تاکہ ہم اس وقت اپنے لوگوں کو ریلیف دے سکیں. تو اس لیے ہم نے کنسٹرکشن میں سب کو کہا ہے کہ آپ شرکت کریں تاکہ ہماری اکانومی چلے، تاکہ لوگوں کو روزگار ملے، تاکہ لوگ بھوک سے بچیں. میں صرف اپنی پولیس سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ میں نے 2-3 سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھی ہیں کہ لاک ڈاؤن جو لوگ توڑ رہے ہیں ان کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں. میں اپنی پولیس سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اوپر پریشر ہے کہ لاک ڈاؤن مینٹین رکھیں.
لیکن دیکھیں یہ لاک ڈاؤن ڈنڈے سے مینٹین نہیں ہوگا. یہ لاک ڈاؤن تب کامیاب ہوگا جب ہمارے شہری خود سمجھیں گے کہ ان کی ذمہ داری ہے, کیونکہ ان کے بھلے کے لیے ہے, یہ ساری قوم کے لیے ہے. کیونکہ اگر کرونا پھیلتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے ڈائریکٹ اثرات بیماری سے اور انڈائریکٹ لاک ڈاؤن سے ساری قوم کو اثر ہوتا ہے, خاص طور پہ ہمارے غریب لوگوں کو. اس لیے ان کو سمجھائیں. میں جو بھی پاکستان کے اوپینین میکرز ہیں, ہمارے جو آرٹسٹ ہیں, جو ہمارے کالمنسٹ ہیں, جو ہمارے ٹی وی پہ اینکرز ہیں, جو ہمارے علماء ہیں, میں سب کو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سب کا کام ہے کہ عوام کو بتائیں کہ یہ ہم سب کے بھلے کے لیے ہے کہ اگر یہ ہمارا لاک ڈاؤن کامیاب ہوتا ہے, جتنی جلدی کامیاب ہوتا ہے اتنی جلدی ہم واپس اپنے کاروبار کھڑے کر سکتے ہیں, ملک نارم پہ جا سکتا ہے. تو اس لیے بجائے ان کو مارنے کے, کیونکہ ڈنڈے سے یہ نہیں ہونے لگا, ساری دنیا میں اب سامنے آ رہا ہے, بنگلہ دیش میں, فلپینز میں, ساؤتھ افریقہ میں, ہندوستان میں بھی آپ دیکھ لیں, کوئی بھی ڈنڈے سے یہ لاک ڈاؤن 1-2 ہفتے تو شاید کامیاب ہو جائیں, اس کے بعد نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ان کو اپنا سمجھیں, ان کو سمجھائیں لوگوں کو, اور لوگوں کو ہم سارے سمجھاتے رہیں گے کہ یہ آپ سب کے بھلے کے لیے. ہماری مسجدوں کے اندر لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں ہم سب مسجدوں میں جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹائم ہے عبادت کا. ڈاکٹر الوی جو پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے علماء سے آج میٹنگ کی ہے, اس کے اندر کئی چیزیں طے ہو گئی ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی, اور میں آج اپیل کروں گا جو بھی امام مسجد ہیں کہ آپ پلیز یہ جو طے شدہ چیزیں ہیں کہ کیا آپ نے پریکاشنز لینی ہیں, کیا آپ نے قدم اٹھانے ہیں کہ لوگ مسجد میں بھی جا سکیں اور کرونا سے بھی بچ سکیں, کہ سوشل ڈسٹنسنگ یعنی فاصلے رکھنے ہیں, اس کے اوپر سب عمل کریں. کیونکہ دیکھیں اگر ایک مسجد کے اندر خدا نخواستہ احتیاط نہ کی گئی اور کرونا پھیلنا شروع ہوا تو وہ مسجد کو ہی نقصان ہوگا, ویران ہو جائے گی مسجد. اور اسی طرح جو ہم یہ کھول رہے ہیں فیکٹریاں بھی اور یہ کنسٹرکشن بھی, یہ بھی ہم نے پوری TORs دیے ہوئے ہیں آپ کو کہ کیا کیا آپ نے قدم اٹھانے ہیں اس کے لیے. اور مالکان کو, جو مالک ہے, جو فیکٹری کا مالک ہے, جو بھی کنسٹرکشن سائٹ کا مالک ہے, ان کو بھی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ کے جو کام کر رہے ہیں وہ سارے یہ جو ہم نے پورے آپ کو رولز دیے ہوئے ہیں کہ کس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے, اس کو پلیز فالو کریں. کیونکہ اگر وہاں کرونا پھیلے گی تو ظاہر ہے وہ فیکٹری بھی بند ہوگی یا وہ کنسٹرکشن سائٹ بھی بند ہوگی, تو آپ سب کے انٹرسٹ میں ہیں.